بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواریوں کے ساتھ دونوں لشکر کے درمیان میں آیا۔ آپ بھی 20 سواریوں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر دونوں نے اپنی سواریوں کو علحدہ کیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ نمبر 1، جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، اور نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، وہاں رہ لوں گا۔ نمبر 3، مجھے سیدھا دمشق میں یزید کے پاس جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے چل سکتے ہو۔ یزید کے پاس جا کر اطمینان سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسا کہ میرے بھائی حسن نے امیر المؤمنین کے ساتھ طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ عمر بن سعد نے اقرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام صلح کے راستے پر ہے، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا۔ خدا تعالی نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیشکش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی، اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلافات کی کوئی وجہ نہیں ہے، اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ تحریر ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے مان لیا ہے، ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے گی۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ تمہاری طاقت کے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب اور قوی، تمہارے کمزور اور مغلوب ہونے کا باعث ہوگا۔ اس کو ایسا موقع ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے وہ اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دے، پھر اگر آپ انہیں سزا دے تو آپ کو حق ہے، اگر آپ معاف کریں تو اس کا بھی اختیار ہے تمہیں۔ اور رہی ابن سعد کی بات تو خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابن سعد اور حسین اپنے لشکر کے درمیان بیٹھے رات رات بھر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شمر خبیث کی ان باتوں سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی اور اس نے کہا کہ تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ ابن زیاد نے شمر کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں گے تو وہ بہتر، ورنہ ابن سعد کو حکم دو وہ حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دے۔ اگر عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے تو اسے قتل کر دو اور خوارج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین پر سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تحریر آمیز خط لکھا، اگر حسین اور ان کے رفقا اطاعت قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہے۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا، اگر سعد میرے حکم کی تعمیل نہ کرے تو پہلے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا، کم بخت،
تو نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو یہ کیا میرے پاس لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو تو نے ہی میرے مشورے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ مجھے بتاؤ حسین کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا میں لشکر تمہارے حوالے نہیں کروں گا بلکہ میں خود اس مہم کو کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا اور شام کا وقت تھا۔ دوستو آگے کا واقعات آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔